تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ جولائی 1940 میں دوسری جنگ عظیم کی سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک شروع ہوئی جسے جنگ برطانیہ کہا جاتا ہے۔ اس تنازع نے برطانیہ کی رائل ایئر فورس کو نازی جرمنی کی فضائیہ لفٹ وافے کے بڑے پیمانے پر حملوں کے ایک سلسلے کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے پہلی فوجی مہم قرار دیا گیا جو مکمل طور پر دو دشمن ممالک کی فضائیہ افواج نے لڑی تھی۔ بھاری تعداد میں RAF پائلٹوں نے بہادری سے لڑا اور کئی مہینوں کی شدید جنگ کے بعد بالآخر لفٹ وافے کی اعلیٰ افواج پر قابو پانے کے لیے اپنے ہوائی جہاز کو برداشت کی حدوں سے باہر اڑا دیا۔ تاہم جو بات زیادہ معروف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے نظام نے ایرو طیاروں کی تیاری کے مقصد سے برطانیہ کو بڑی رقم عطیہ کی تھی اور ان طیاروں نے جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ نظام نے پہلے جنگ عظیم کے دوران بھی ایرو طیارے اور بڑی رقم برطانیہ کو عطیہ کی تھی۔ نظام کی طرف سے مالی اعانت فراہم کرنے والے طیاروں کو 3 یونٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن کے نمبر تھے اسکواڈرن 110، اسکواڈرن 152 اور 253۔ چونکہ نظام سرپرست تھا ان کو حیدرآباد اسکواڈرن کہا جاتا تھا جو جھنڈے تلے خدمات انجام دینے والے پائلٹ جنگ میں اپنی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ 110 حیدرآباد اسکواڈرن پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک بمبار اسکواڈرن کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ طیارے نظام حیدرآباد کا تحفہ تھے اور ہر ہوائی جہاز پر اس کا ایک نوشتہ تھا۔ یہ یونٹ رائل ایئر فورس میں حیدرآباد کے پہلے اسکواڈرن کے طور پر مشہور ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے 1971 میں ختم ہونے سے پہلے ٹرانسپورٹ اسکواڈرن کے طور پر، پھر بمبار اسکواڈرن کے طور پر اور بعد میں ہیلی کاپٹر اسکواڈرن کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا۔ تلگو دیشم پارٹی کے بانی اور آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کی بیٹی اما مہیشوری حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر لٹکتی پائی گئی۔ پولیس نے پیر کو بتایا اما مہیشوری نے پیر کو جوبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ میں خودکشی کر لی۔ اما مہیشوری سابق وزیر اعلیٰ اور TDP پارٹی کے بانی NTR کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ M سدرشن اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے کہا، اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ اما مہیشوری نے اپنی رہائش گاہ میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ سیکشن 174 CRPC کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ اما تلگو دیشم پارٹی کے بانی کے 12 بچوں میں سب سے چھوٹی تھیں اور 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ سابق مرکزی وزیر اور BJP لیڈر رگھوپتی پورندیشوری اور نارا بھونیشوری جو TDP کے صدر اور سابق چیف منسٹر N چندرا بابو نائیڈو کی بیوی ہیں، ان کی بہنیں ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو، ان کے بیٹے نارا لوکیش اور خاندان کے دیگر افراد مہیشوری کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ نے ایسا کرنے کا وعدہ کرنے کے 4 سال بعد بے گھر افراد کے لیے 3 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے سپریمو حکومت کی فلیگ شپ اسکیم کے حصے کے طور پر مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو رقم فراہم کی جا سکے جو بے گھر ہے اور مکانات کی تعمیر کے لیے زمین کے مالک ہے۔ اپوزیشن نے قیاس کیا کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کی تیاری میں اس طرح کی مزید اسکیمیں شروع کی جائیں گی۔ 3 لاکھ روپے کی گرانٹ BH کے فلیٹس کو مانگ بڑھنے کے بعد شروع کی گئی تھی اور حکومت ڈیولپر کرنے میں ناکام رہی۔ پروجیکٹس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت آباد علاقوں میں اراضی کے حصول میں ناکام رہی۔ شہری علاقے میں 50 مربع گز زمین فراہم کی جائے گی جبکہ دیہی علاقوں میں 70 مربع گز زمین فراہم کی جائے گی۔ تاہم حتمی کال چیف منسٹر KCR خود لیں گے۔ کسینو گھوٹالے میں ایک اہم پیش رفت میں چکوٹی پروین اور اس کے معاون مدھو ریڈی اب 30 اگست کو پوچھ تاچھ کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ED کی جانب سے مجرمانہ دستاویزات ملنے کے بعد چکوٹی پروین اور مدھو ریڈی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ حیدرآباد میں تقریباً 8 مقامات پر چھاپے مارے گئے جن میں پروین ریڈی کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کسینو اسکینڈل سے مختلف سیاستداں اور VIP منسلک ہے۔ 27 جولائی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حیدرآباد میں 8 مقامات پر چھاپے مارے بشمول IA سدن میں چکوٹی پروین کی رہائش گاہ اور بوئن پلی میں مدھو ریڈی کے گھر سابق کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے جو تقریباً 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ گزشتہ تیلگو کامیڈین کدالی جیا سارتھی نہیں رہے۔ 372 فلموں میں کام کیا اور انڈسٹری کو حیدرآباد منتقل کرنے میں مدد کی۔ تجربہ کار تیلگو کامیڈین کدالی جیا سارتھی جو 60 اور 70 کی دہائی میں اپنی غیر معمولی ڈائلاگ ڈیلیوری اور کامک ٹائمنگ کے لیے مشہور تھے نے 83 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ ان کا آج صبح حیدرآباد کے ایک نجی ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ اداکار کو تیلگو سینما میں 1961 میں سیتا راما کلیانم کے ساتھ متعارف کرایا گیا تھا، ایک افسانوی ڈرامہ جس میں NTR نے اداکاری کی تھی۔
فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے.